پیارا پاکستان کے پیارے دوستوں، السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کراچی آپریشن سن 1992 کی کامیابی اور ناکامی کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ امن و امان کی خاطر سیاسی طور پر انتہائی کمزور سول حکومت کی ان کوششوں کو سراہتا ہے، لیکن 30 سال گزر جانے کے باوجود کچھ سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حکومت پاکستان نے آج تک پاکستان کے سب سے بڑے معاشی ہب کراچی میں امن و امان کی خاطر 3 بڑے آپریشن کیے ہیں، جن میں سن 92 کا آرمی و انٹیلیجنس کمبائنڈ آپریشن، سن 1994 کا پولیس آپریشن اور پھر 2014 کا رینجرز آپریشن، جو ابھی تک سب سے زیادہ مؤثر تصور کیا جاتا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم امن و امان کی خاطر ریاست پاکستان کے پہلے آپریشن بلیو فاکس کا اس ویڈیو میں تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دوستو، سن 1990 میں کراچی یونیورسٹی میں پی ایس ایف کے 3 کارکنوں کے قتل کے بعد اس وقت کی وزیراعظم بے نظیر بھٹو نے سب سے پہلے آرٹیکل 147 کے تحت سول حکومت کی مدد کرنے کے لیے سندھ رینجرز کو کراچی میں بلایا تھا۔ تاہم ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کلین اپ یا آپریشن بلیو فاکس سابق وزیراعظم نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا اور ان کی جانشین بے نظیر بھٹو نے اپنے وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کے ذریعے اگست 1994 تک جاری رکھا۔ 20 جون 1991 کو پاک فوج کے حاضر سروس میجر کلیم الدین کے مبینہ اغوا، تشدد اور جناح پور سازش کے منظر عام پر آنے کے 1 سال بعد اس آپریشن کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ 1992 کے فوجی آپریشن کے دوران اس وقت کی لسانی سیاسی جماعت ایم کیو ایم پر پاکستان مخالف ہونے کے علاوہ جناح پور کے نام سے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی سازش کا الزام بھی لگایا گیا۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر آصف ہارون نے 1992 کے آپریشن کے آغاز کے بعد پنجاب سے صحافیوں کو سرکاری خرچ پر کراچی بلا کر انہیں جناح پور سازش کے بارے میں تفصیلی بریف کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے دفاتر سے الگ ریاست جناح پور کے نقشے اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، لیکن 19 اکتوبر سن 1992 کو تمام بڑے قومی اخبارات نے آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز شائع کی تھی، جس میں فوج کی جانب سے جناح پور پلان کے علم سے انکار اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی کے پاس جناح پور پلان سے متعلق کوئی ثبوت نہیں اور اس حوالے سے اخباری خبریں بے بنیاد ہیں۔ تاہم 27 اگست سن 2009 کو میجر ندیم ڈار، جو اس وقت کے آئی ایس آئی افسر تھے، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں پورے یقین کے ساتھ دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹر 90 سے جناح پور کے نقشے اور دیگر مواد برآمد کیا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر کراچی کے کور کمانڈر تھے جب یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ میجر کلیم کو اغوا کرنے اور تشدد کرنے کے جرم میں ایک خصوصی عدالت نے 9 جون سن 1994 کو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سمیت دیگر تمام ملزمان کو مفرور قرار دیتے ہوئے 27 سال قید بامشقت اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ برسوں بعد 13 اگست 2007 کو سندھ حکومت نے میجر کلیم کیس میں پر اصرار طور پر اپنی اپیل واپس لے لی تھی اور اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم قائد الطاف حسین سمیت 18 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف تمام الزامات کو خارج کر دیا گیا تھا۔ سن 1990 کے انتخابات کے بعد ایم کیو ایم ملک کی تیسری مضبوط جماعت بن کر ابھری تھی اور سندھ میں صوبائی حکومت کے قیام کے لیے نواز شریف کی مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کا انتخاب کیا۔ سن 1992 میں نواز شریف اور ان کے سیاسی اتحادیوں نے کراچی میں 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور کروائی۔ 1992 کے آپریشن سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے 21 دسمبر سن 1991 کو الطاف حسین خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد ملک سے ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے تھے۔ آرمی آپریشن کے رد عمل میں ایم کیو ایم کے 12 ایم این ایز احتجاجاً قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ حیران کن طور پر ان کے استعفے اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب نے فوراً منظور بھی کر لیے تھے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے 24 ایم پی ایز نے بھی سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے۔ اس سارے آپریشن کو ہیڈ کرنے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ 8 جنوری سن 1993 کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ دوسری طرف نواز شریف کے ساتھ شدید سیاسی اختلافات کے بعد 18 اپریل سن 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے اپنے خصوصی آئینی اختیارات 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی کو ختم کر کے وزیراعظم نواز شریف کو برطرف کر دیا۔ آرمی چیف کی اچانک فوتگی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث کراچی آپریشن بھی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ ایم کیو ایم جیسی بطخور اور پرتشدد جماعت نے ساری صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو ہر فورم پر سیاسی مظلوم ثابت کیا۔ سب سے زیادہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس آپریشن اور تمام دشمنی کے باوجود الطاف حسین نے سن 1997 میں دوبارہ نواز شریف کی دوسری حکومت میں بطور سیاسی اتحادی شامل ہونے کا فیصلہ
فیصلہ کیا، لیکن یہ اتحاد بھی قلیل مدتی رہا اور 17 اکتوبر سن 1998 کو گورنر سندھ حکیم محمد سعید کے قتل کے بعد گورنر راج پر ختم ہو گیا۔ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے نتیجے میں تقریباً 23,500 ہلاکتیں ہوئی، جبکہ سرکاری اعداد و شمار صرف 1,000 بتاتے ہیں۔ حیران کن طور پر کراچی آپریشن میں حصہ لینے والے تمام پولیس افسران کو کچھ عرصہ بعد پرویز مشرف دور حکومت میں چن چن کر قتل کر دیا گیا اور ریاست خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ دوستو، گزشتہ 29 سالوں میں صرف ایک بار کراچی سے رینجرز کو ہٹانے اور اس کی جگہ پولیس کو واپس لانے کی سمری بھیجی گئی۔ یہ معجزہ سن 1996 میں بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ایک عظیم سانحہ کے بعد ہوا۔ وہ حادثہ کیا تھا اور بے نظیر بھٹو نے ایسا عجیب مطالبہ کیوں کیا تھا، یہ سب ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو کس نے قتل کیا تھا تو اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔